وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. یہ آیتیں 27 سے 33 تک یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا انتظام اور مخلوق کی پیدائش کا انتظام عظیم انتظام کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ غور کرے کہ اللہ نے آسمان بنائے اور یہ اوپر یوں ہی چیز کوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ وجود ہے اس کا، 7 آسمان ہیں، ان کے وجود ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے حدیث کی روح سے 500 سال کا ہے، تیز رفتار۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ اس آسمان پر غور کرو، اتنا عظیم آسمانی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آسمان ہی نہیں، اس میں سورج ہے، چاند ہے، کہکشاں ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کیا کیا ہے، بے پناہ ہے جس کے کوئی انتہا نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، ایسے آسمان بنا سکتا ہے، ایسی زمین بنا سکتا ہے، وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ جس مخلوق کو اس نے ایک بار پیدا کیا ہے اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کر دیں۔ اور اس آسمانوں کے مقابلے میں تمہارا وجود کیا ہے؟ بھنگا ہے۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ جو آسمانوں کی حیثیت ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں۔ انتم اشد خلقا، پیدائش کے لحاظ سے تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، یعنی آسمانوں کا۔ جو آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ ایک بات تو دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ تمہارا دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہے، دوبارہ پیدا ہوگے تو حشر ہوگا اور حشر نشر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم انتظام جو کیا ہے اور اس میں چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، زمین کو اس نے پھیلایا ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ اس میں تم رہ سکو، زندگی گزار سکو، ضرورتیں پوری ہو سکیں، اس لیے کہ تمہیں تو ہر 4 گھنٹے کے بعد غذا چاہیے، ہر 3 گھنٹے کے بعد پانی چاہیے۔ پانی کی بے پناہ ذخیرے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، سمندر بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان آسمانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ جو آسمان پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تمہارا پیدا کرنا کوئی دشوار کام نہیں۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کی چھت بنائی ہے، عظیم چھت، بہت اونچی چھت۔ اس پر غور کرو، تم تو چھت بناتے ہو، اگر فرض کرو 100 گز کی چھت بھی بناتے ہو تو 50 جوڑ ہوں گے۔ اتنا عظیم آسمان اللہ نے بنایا ہے، ما تری من فطور، کہیں کوئی شگاف، کوئی جوڑ، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، پھر دیکھو آسمان کو، پھر دیکھو، کوئی فطور، کوئی کمی، کوئی جوڑ، کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی کمی نظر نہیں آئی اتنے بڑے آسمان میں۔ رفع سمکہ فسواہا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، جو ضرورت کے سامان تھے اس میں وہ فٹ کیے، چاند اس میں ہے، سورج ہے اس میں۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، پھر زمین کا اندھیرے کا پردہ ڈالا اس پر، رات اندھیری بنائی، وہ ایک پردہ ہے۔ واخرج ضحاہا، اور اس میں دوپہر کا وقت، روشنی کا وقت، دن کا وقت نکالا، تاکہ انسان دن میں اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، کام کاج کریں، ضروریات پوری کریں، اور رات کو آرام کی نیند سوئیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کا آرام ممکن نہ تھا، دن کا سکون اور دن کی نشاط، دن کے کاروبار ممکن نہ تھے۔ یہ نیند ایک ایسی نعمت بنائی ہے اللہ نے رات کی تاریکی میں کہ اس سے جسم کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ ان سے پوچھیے جن کو نیند نہیں آتی رات کو، دوائیں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، ان سے پوچھیے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ نعمت ہر انسان کو مفت مل رہی ہے، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، کوئی جدوجہد نہیں کرنا پڑتی، کوئی دولت نہیں خرچ کرنا پڑتی۔ ہاں البتہ جو لوگ نیند کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، میسر نہیں آتی۔ ان کو میسر آتی ہے جو بغیر خریدے اسے حاصل کرتے ہیں۔ بڑی آرام سے سوتا ہے ایک مزدور دن بھر محنت کر کے، اور نشاط کے ساتھ، گہری نیند لے کر نشاط کے ساتھ اٹھتا ہے۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا، اور پھر اس کے بعد زمین کو ہم نے ہموار کیا۔ ہموار اس طرح کیا کہ اس میں انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ سب مہیا کی، اس طرح مہیا کی کہ اس میں آپ نہر کھودیں تو وہ گنجائش موجود ہے، کنواں کھودیں وہ گنجائش موجود ہے، مکان تعمیر کریں وہ گنجائش موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سب پتھری کا ہوتا، زمین پتھری کی ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کو اتنا نرم ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس میں غلہ اگاؤ، سبزے اگاؤ، کچھ کرو۔ پانی کے بے پناہ ذخیرے اس کے اندر ہم نے مہیا کر دیے ہیں، کب سے انسان پی رہا ہے، کھا رہا ہے، اور سب کچھ مہیا ہے۔ والارض اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں ہم نے اس کا پانی نکالا، اسی میں سے پانی پیدا ہوتا ہے، ومرعاہا، اور چارہ نکالا۔ صرف یہی نہیں کہ تمہیں کھلانے کے لیے اور کھانے کے لیے یہ زمین رزق فراہم کرتی ہے، بلکہ تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ اسی سے مہیا ہوتا ہے، اسی زمین سے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ زمین اور انسان ایسا جوڑ ہے اس کا، اسی مٹی سے پیدا ہوا انسان بھی، اللہ نے یہی کہا نا، اسی سے پیدا ہوا، اور یہ زمین ساری ضرورتیں انسان کی پوری کر رہی، غیر معمولی ضرورتیں پوری کر رہی۔ والجبال ارساہا، اور اس میں ہم نے پہاڑ بھی جگہ جگہ پیدا کر دیے ہیں، جما دیے ہیں، تاکہ زمین ڈھلکے نہیں کسی طرف، اور اس کے بھی فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں اس کے بھی۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ زمین میں تمہاری ضرورت کا سامان بھی ہے اور تمہارے جانوروں کی ضرورت کا سامان بھی ہے۔ ابتدا میں بات یہ تھی کہ انسان کے ساتھ جانور لازمی تھا۔ نئی نئی زندگی جب شروع ہوئی تھی، دیہاتی زندگی، تو انسان اور جانور اس کے لیے لازمی ایک چیز تھی۔ تو بار بار ذکر ہے قرآن میں جانور کا، اس لیے کہ ابتداً جب انسان رہتا تھا کہیں جھوپڑوں میں اور خیموں میں اور جنگلوں میں،
تو لازماً جانور پالتا تھا، اور اسی جانور کے دودھ اور دہی اور چیزوں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی تھیں، گوشت بھی اسی سے ملتا تھا اور ضرورتیں بھی اسی سے پوری ہوتی تھیں۔ یہ جو نمک مسالے اور طرح طرح کی غذائیں تو بعد کی پیداوار ہیں، ابتدا میں انسانوں کی غذا یہی تھی، یہ جانوروں کا دودھ دہی۔ اور جو لوگ اب سے 60 سال پہلے کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ دیہاتوں کی زندگی کیا تھی، یہی دودھ دہی تھا۔ متاع لکم ولانعامکم۔ تو اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ جو ہم نے انتظام اتنا سارا کیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کائنات بامقصد ہے، اور کائنات جب بامقصد ہے تو اس میں انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان سے ایک دن باس پرس ہوگی، اس لیے کہ دو طرح کے انسان یہاں جی رہے ہیں، ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے اور بھلے انسان بھی یہاں رہ رہے ہیں، دونوں کا انجام یکساں ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، بامقصد ہے یہ کائنات۔ اس لیے یہ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب وہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت، غیر معمولی ہنگامہ، جس ہنگامے کو بیان کرنے کے لیے طامہ کے معنی خود ہنگامے کے ہیں، بڑی مصیبت کے ہیں، لیکن قیامت کی شدت بیان کرنے کے لیے طامہ کا لفظ کافی نہیں تھا، کبرا لگایا اس کے ساتھ، کہ بہت غیر معمولی ہنگامہ ہوگا، جو ہنگامے تم روز دیکھتے ہو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ بڑا ہنگامہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جس وقت وہ ہنگامہ ہوگا اور آخرت کے آثار نمایاں ہوں گے، ایک چیخ اٹھے گی اور ایک ہنگامہ شروع ہوگا، تو انسان کو اپنے کیا کرایا ایک ایک چیز یاد آئے گی۔ اور اس کو یوں سوچئے، کبھی اگر کوئی مصیبت آپ پر آئی ہو، خدا نخواستہ، انسان اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے اور اسے یہ محسوس ہو کہ اب میں جانے والا ہوں دنیا سے، موت قریب ہے، تو اسے اپنے کیے کا ایک ایک کام اپنا کیا ہوا یاد آتا ہے، فلم کی طرح سامنے گھومتا ہے، جانور نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی ایک ایک چیز یاد آنے لگتی۔ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ایک ایک عمل یاد آئے گا انسان کو کہ اس نے کیا کیا ہے دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم بھی سامنے آ جائے گی ان لوگوں کے جن کو انہیں دیکھنا ہے، جن سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ لازماً اس جہنم کو دیکھیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں نہ دکھائے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے کہ اس کے دیکھنا بھی مصیبت ہے، وہ تکلیفیں دیکھنا بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہے، بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ نہ دکھائے۔ لمن یری، جو اس کے دیکھنے والے ہیں، جو اس لائق ہیں، جن سے وعدہ ہے کہ تمہیں جہنم ملے گی، انہی کو اللہ نصیب کرے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے اسے۔ اب انسانوں کا ذکر کیا ہے، دو علامتیں بتائی ہیں جہنمیوں کی اور دو شناختیں بتائی ہیں جنتیوں کی۔ جہنمیوں کی علامت پہلے یہ بتائی، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بس وہ لوگ جو طغیانی میں مبتلا ہوئے، حد سے گزر گئے بندگی کی، اللہ کے نے جو حدیں قائم رکھی ہیں بندے کے لیے، ان حدوں کو پھاند گئے، سرکشی اختیار کی، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کی، بندگی نہیں کی، اور انہوں نے انسانوں کے حقوق بھی مارے، انسانوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، انسانوں پر بھی ظلم کیا۔ اور ان دو حقوق کا نام اسلام ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، یہ دو حقوق انسان ادا کرے، یہ اسلام ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندے کا حق ادا کیا، شرک ظلم ہے، یہ ظلم بھی کیا اور انسانوں پر ظلم بھی کیا،
انسانوں کے حق بھی نہ ادا کیے، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں مگن ہے وہ، آخرت پر اس کو ترجیح دی کہ آخرت بگڑے، آخرت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کو ترجیح دی آخرت پر۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جہیم ہے، جہنم ہے۔ یہ دو علامتیں یاد رکھیے گا، ایک یہ طغیانی اختیار کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، لوگ انسانوں پر ظلم کیا، اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ لوگ جن کو یہ یاد ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے ایک دن، آخرت کو یاد رکھا، نمبر ایک، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اور عیش و عشرت سے، دنیا کی آوارگیوں سے اپنے نفس کو بچا کر رکھا، بچے رہے، پاکیزہ رہے، پاک دامن رہے، برائیوں میں مبتلا نہیں ہوئے، دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑے، بلکہ اپنی زندگی کو پاک صاف رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دو علامتیں ہیں جنتیوں کی، دو علامتیں ہیں دوزخیوں کی، اللہ تعالیٰ ان دو علامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ دو علامتیں جو جنتیوں کی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم پیدا ہوں۔ اب آخر میں چند آیتیں ہیں، دو آیتیں، تین آیتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو آخرت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، ڈھیٹ لوگ ہیں اور انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ مذاق ہی اڑاتے رہیں گے۔ تو وہ پوچھتے تھے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آخرت کا جہاز کہاں لنگر انداز ہو گیا، آ ہی نہیں پاتا، زمانے سے آپ سنا رہے ہیں کہ آخرت آنے والی، آخرت آنے والی ہے، اب تک تو آئی نہیں، باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو کہاں اٹک گئی ہے یہ؟ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کا تاریخ بتائیں؟ اس لیے کہ آپ تاریخ بتانے کے لیے نہیں آئے، ڈرانے کے لیے آئے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا تاریخ معلوم ہونے کے بعد کیا انسان مان جائے گا؟ یہ مذاق اڑانا ہے۔ تاریخ معلوم ہونے کے بعد تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر معلوم بھی ہو جائے کہ 3 مہینے کے بعد آئے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اس کی حتمی تاریخ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب وہ پوری ہونی ہے، کب دنیا کی آخری تاریخ ہے۔ البتہ ایک بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے کہ انذار، ڈراوا اور آخرت کا خوف یہ اسی دل میں آپ پیدا کر سکتے ہیں جس دل میں خشیت ہو اللہ کی۔ خشیت ہے ایک لفظ اور ایک لفظ ہے خوف، دونوں میں فرق ہے۔ خوف تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ ڈرایا جائے کہ جہنم میں یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، فرشتے گرز ماریں گے قبر میں، اس کے مقابلے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ اور اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کے کمال اور اللہ کے مرتبے کے مقابلے میں جو کیفیت خشیت کی پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اس میں عذاب کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ وہاں عذاب کا خوف نہیں ہوتا۔ جیسے مثال سمجھیے اس کی، کسی کی ماں بہت ضعیف ہے، بیچاری بہت ضعیف ہے، مہینوں سے بیمار ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتی ہے، اور بیٹا اس سے کہتا ہے کہ اماں مجھے تو امریکہ کا ٹکٹ مل گیا ہے، ڈاکٹری سند بھی آ گئی ہے، جاب بھی مل گئی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ لیٹے لیٹے کہتی ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ بیٹا آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا اور کہتا اماں اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ جو خوف ہے ماں کا، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں۔
یہ مارنے کا دھاڑنے کا سزا کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچاری تو خود لیٹی ہوئی ہے، اٹھ ہی نہیں سکتی. یہ اس کے مرتبے کا خوف ہے. یہ خوف ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئی تو میری جنت چلی جائے گی، میرا سب عاقبت خراب ہو جائے گی. اس خوف کو خشیت کہتے ہیں. تو یہ خشیت آپ اس دل میں پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کو بھی جانتا ہو اور اللہ کو جان کر سمجھتا ہو کہ اللہ سے میرا کیا تعلق ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں، وجود بھی اسی کا ہے، صلاحیتیں بھی اسی کی ہیں، توانائیاں بھی اسی نے دی ہیں. اور یہ دنیا جس پر ریجھ رہے ہیں یہ لوگ اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا کَلَّمْ یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جیسے شام کا اندھیرا چھایا اور ایک دم رات آ گئی، اتنا وقت ہوتا نا. اور یا دوپہر کا وقت سورج سر پہ آیا اور ڈھلنے لگا. تو دنیا کی زندگی بس اتنی معلوم ہوگی جب دنیا سے انسان رخصت ہو رہا ہوگا. ایک اور جگہ ہے سورہ یونس میں کہ کَلَّمْ یلبسوا الا ساعۃ من نہار بلاغ من النہار یتعارفون بینہم. اتنی زندگی ہے دنیا کی جیسے کہیں ملاقات ہو گئی آپ سے لوگوں کی اور تعارف ہو رہا ہے، آپ کہاں سے آئے، میں کون ہوں تو آپ کون ہیں، اس تعارف ہی کے لیے زندگی ہے. تو انسان کو موت کے وقت یا قیامت کے دن یہ محسوس ہوگا کہ میں جو زندگی گزار کے آیا ہوں وہ تو چند لمحوں کی تھی. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ساعۃ من نہار، دن کا ایک وقت تھا ذرا سا. حالانکہ زندگی گزاری 70 سال ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ 70 سال کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.